آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملایا، آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملایا، اس کے اچھے نتائج جو ہے آئی ایم ایف سے ہاتھ نہ ملتا تو ان سے کس طرح ہاتھ ملتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ دو اور ہاتھ ملائیں آپ، دو اور ہاتھ جو ہے میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج ہیں انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں، اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں۔ دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آئی تھنک یہ اگر بیسک چیز جو ہے ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے دورہ کراچی میں بزنس کمیونٹی کی ملاقات۔ تاجر عارف حبیب کی وزیر اعظم کو ملک میں معاشی استحکام کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانے کی تجویز۔ کہا چاہتا ہوں آپ ایک ہاتھ بھارت سمیت پڑوسیوں اور دوسرا ہاتھ اڈیالہ جیل کے باسیوں سے ملائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عہد کر لیں اگلے 5 سال میں ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے گا، مہنگائی اور بے روزگاری کو کم کریں گے۔ میں پوری طرح مل کر اس ملک کی خدمت کے لیے، صوبوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاق میں ایک پہلے سے بھی زیادہ ایک بہت گہرا تعاون اور گہرا آپس میں تعلق اس کی پذیرائی کریں، اس کو فروغ دیں تاکہ ہم مل کر پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم لکی کہ میرا مراد علی شاہ صاحب سے ایک اچھا بھائیوں والا تعلق بن گیا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ فوراً بات کرتے ہیں، کوئی پرابلم ہو اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ملک میں سب سے بڑا مسئلہ معاشی استحکام کا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے وفاق اور صوبوں کو قریبی تعلق بنانا پڑے گا۔ صوبوں کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ میرا فرض ہے حکومتی اتحاد کو مزید مضبوط بنانا۔ عوامی مسائل حل کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ آنے والے ہفتوں میں مزید غیر ممالک کے وفود آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے بھائیوں والا تعلق بن گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سندھ میں وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا معیشت کی بحالی کے لیے وفاق اور صوبوں کے مابین اشتراک ناگزیر ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر حل تلاش کرنا ہوں گے۔ ملک کا معاشی استحکام ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ صوبہ سندھ خصوصاً کراچی میں ترسیل آب کے درینہ مسائل کا جلد از جلد حل تلاش کیا جائے۔ ہمارے نوجوانوں کی سوچ اور ان کا علم و عمل ہمارا عظیم سرمایہ ہے۔ مملکت پاکستان کے انتظامی سربراہ کی حیثیت سے علم، ہنر اور عمل کے میدان میں آپ کے لیے راستے ہموار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مزار قائد پر طلباء و طالبات کے لیے حلف برداری کی منفرد تقریب وزیر اعظم کے باصلاحیت نوجوان افرادی قوت کو علم و ہنر سے کرنے کے ویژن کے تحت ہوئی۔ وزیر اعظم کا نوجوانوں کے لیے علم و ہنر کی راہیں ہموار کرنے کا عہد۔ نوجوانوں سے ملک کی ترقی کی اور خوشحالی کے لیے محنت کا حلف لیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہمارے نوجوان کی سوچ اور ان کا عمل اور علم ہمارا سرمایہ ہے۔ which is against the regulatory procedures. یہاں پر منسٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ یہ ایگریگیٹ پہ کرتے ہیں، کمرشل پرپسز کے لیے کرتے ہیں اور پیورلی ٹیکنیکل ایشوز پہ نہیں کرتے، اس سے جو کنزیومر ہے وہ شدید متاثر ہوتا ہے، ایکسیسو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ شرمیلا فاروقی نے قومی اسمبلی میں کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے سوالات اٹھا دیے۔ ایم این اے شرمیلا فاروقی نے کہا یہاں تکنیکی نہیں بلکہ کمرشل بنیادوں پر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کراچی کا عام آدمی پس رہا ہے، کیا اس کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے؟
शर्मिला फारूकी के सवालात के जवाब देने के बजाय वजीर तवानाई ने सारा मामला बिजली चोरी पर डाल दिया। मुल्क में नई सियासी जमात के क़याम का खाका तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक नई सियासी जमात का बाज़ाब्ता ऐलान अगले माह होगा। शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर सियासी रहनुमा जमात का हिस्सा होंगे। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का भी जमात में शमूलियत का इम्कान। नई सियासी जमात के मंशूर समेत जमात की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। सदर ने कहा ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां पाकिस्तानी मईशत की मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करें। ज़राअत, ज़रिए आलात और दीगर आलात की तैयारी में सरमायाकारी जरूरत है। सदर ममलिकत का कानकुनी और मादनियात के शोबे में दो तरफा ताउन पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन दरीना ताल्लुकात हैं। हमारे सियासतदान, हमारे नुमाइंदे अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का रोना रोते रहे हैं, लेकिन जो जैसे भी इलेक्शन हुए अवाम ने वोट दिया। वोट अवाम का तो कसूर नहीं है वोट देने में, कसूर तो हमारा अपना है कि हम कभी भी इलेक्शन को आज़ाद खुद मुख्तार ना बना सके जैसा होना चाहिए। जो रिजर्व सीटों पे है उस पे ओथ नहीं दिलवा रहे। ये किसी की जागीर नहीं होती, ये एक प्रोसेस होता है। जब आप इतने आपकी नालायक टीम थी, चाहे वो वकील थे चाहे वो पॉलिटिकल लोग थे, आपने एक ऐसी पार्टी को चुना जिसके अपने लीडर ने अपनी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा बल्कि आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। खुद बानी पीटीआई को कहते सुना अपोजिशन को फांसी लगा देते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजीम अफजल चंद का पीटीआई से मुताल्लिक बड़ा इंकशाफ। कहा साबिक वजीर आजम और उनकी जमात गलती पर गलती कर रही है। फैसल करीम कुंडी बोले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सूबे पर ध्यान दें, उनके अपने जिले में दहशतगर्दी हो रही है। अदालती हुक्म के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया जा रहा। इलेक्शन कमीशन के एक बार फिर तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराजात। जरा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज आयद किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस जारी। पीटीआई ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जमा कराई थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जवाद एसकाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज उठा दिया। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ अपनाया कि 9 रुकनी बेंच की तश्कील के मामले पर दोबारा जजेस कमेटी को भेजा जाए। 9 रुकनी या मजीद लार्जर बेंच के लिए दरखास्तें मंजूर कर ली गई। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया। 6 रुकनी बेंच ने मामला जजेस कमेटी को वापस भिजवा दिया। और मजीद तूफानी बारिशों का इम्कान। तर्जुमान पीटीआई ने अलर्ट जारी कर दिया। 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और जालाबारी का इम्कान। बुध की रात मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने से 26 से 28 अप्रैल तक जनूबी पंजाब के अजला में तूफानी बारिशें मुतवक्के। मरी, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन और लाहौर में बादल जमकर बरसने की पेशगोई।